मुखातिब हूँ। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न की मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया जिधर मैं कराची के रहने वालों से मुखातिब हूँ और कुछ बातें कराची के प्रॉब्लम, तकालीफ, मुश्किलात के सिलसिले में आपके सामने बयान करूँ। मुझे यहाँ आना खुशी महसूस होता है क्योंकि कराची खाली सिंध का दारुल हुकूमत नहीं है, कराची खाली कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का शहर नहीं है, मगर मैं अपने आप को कराची का बेटी समझती हूँ क्योंकि मेरी तालीम और रहाइश यहाँ ही कराची में है। यही वजह है कि हालांकि पाकिस्तान का हर हिस्सा मेरे लिए अजीज है, मुझे कराची के लिए एक ख़ास जज्बा और ख़ास लगाव है। कराची के बाशिंदों ने बहुत मुसीबत के दिन देखे हैं और खाली कराची के लोगों ने नहीं, मगर मैं समझती हूँ कि सिंध के अंदर देहात और शहरों में जो कुछ सूरत हाल इस वक्त मौजूद है वो तसल्ली बख्श नहीं। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती शहर है, मगर जैसे मैं अपने ज़बान पर ये अल्फाज ले आती हूँ कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती शहर है, मुझे साथ साथ डर भी होता कि सूरत हाल ऐसे रहें जैसे रहे हैं तो क्या 5-10 साल में हम ये कह सकेंगे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती शहर कराची है। इसलिए जब हम फख्र भी महसूस करते हैं कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती शहर है, हमें साथ साथ उन कामों को भी सामने याद रखना चाहिए जो हमें करने पड़ेंगे अगर हम पाकिस्तान के सबसे बड़े सनती शहर को सबसे बड़ा सनती शहर रखना है। कराची वो शहर है जो इस वक्त भी इसके बावजूद कि कोई 8-10 साल से यहाँ लसानियत, लाकानूनियात, कैलिशनिकोव कल्चर रहा है, इसके बावजूद कराची अब तक वफाक को सबसे मज़ीद टैक्सेस फ्राहम करता है। एक ऐसे शहर जो सबसे बड़ा सनती शहर हो, जो सबसे ज़्यादा टैक्सेस भी दें, क्या ये अफसोस की बात नहीं कि यहाँ हम मायूसी ही देखते हैं? और क्या ये अफसोस की बात नहीं कि एक शहर जिधर रौनक होना चाहिए, खाली यहाँ रौनक के जगह में हम मायूसी देखते हैं? हमें इसका तज्जिया करना चाहिए और हमें कराची को इस सूरत हाल से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो कराची की डाउनवर्ड ट्रेंड आई है 8-10 सालों में, आप तज्जिया करें कि कौन से ऐसे लोग थे जिनको कराची के अहलियान ने ये जिम्मेदारी दी कि उनके नुमाइंदे बने, खा बल्दियाती लेवल पर, खा सूबाई लेवल पर और खा वफाकी लेवल पर। और क्या ये नुमाइंदे कराची के मसलों को तय कर सकी, यहाँ के मुश्किलात को दूर कर सकी, यहाँ के रहने वालों को एक डायरेक्शन दे सकी जिसके तहत
कराची में रौनक हो, तरक्की हो। अगर आप समझते हैं कि आप जिन लोगों को मुंतखब किए थे माजी में, वो आपके उम्मीदों के उमंगों पर पूरे आएं, तो ये आपका हक है कि आप उनको वापस वोट दें। मगर अगर आप समझते हैं कि जिनको आपने ये जिम्मेदारी आयद की वो आपके लिए आपके जो मुश्किलात हैं दूर नहीं कर सकें, तो हमें भी ये हक पहुंचता है कि आप देखें कि आइंदा इंतखाबात में हम किन को देने चाहते हैं। मैं यहाँ नहीं आई हूँ आपको कहने के लिए कि आप बेनज़ीर भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दें। जाहिर है मैं समझती हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बेहतरीन जमात है, मगर मैं आपको अपने सब्जेक्टिव व्यू के तहत ये दावत नहीं दूंगी, मगर मैं आपको ये दावत एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट पर जरूर दूंगी। कराची के अंदर बनिस्बत पाकिस्तान सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। कराची के अंदर बनिस्बत बाकी पाकिस्तान सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स भी रहते हैं। कराची के अंदर बनिस्बत बाकी पाकिस्तान यहाँ के लोग मॉडर्न भी हैं, प्रोग्रेसिव भी हैं। हम लेडी जर्नलिस्ट को कराची के शहर में देखते हैं, हम लेडी सोशल वर्कर्स को कराची के शहर में देखते हैं, हम लेडी एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल, सोशल, बैंक्स के अंदर लेडी बैंकर्स देखते हैं सबसे ज्यादा। तो जब कराची के अंदर, इस बड़े शहर के अंदर इतनी प्रोग्रेसिव सोच, ख्याल, तालीम है, तो फिर पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की सियासी जमात और मैं बेनज़ीर आपसे ये तवक्का करती हूँ कि आप अव्वल सबके मंशूर को देखेंगे और देखेंगे कि इस मंशूर के अंदर कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो हमारे लिए अच्छे इश्यूज हैं, हमारे लिए अच्छे प्रोग्राम्स हैं। नंबर 1 आप ये देखेंगे। नंबर 2 आप खाली ये नहीं देखेंगे कि पहले आपके नुमाइंदे कौन थे, मगर आप साथ साथ ये भी देखेंगे कि क्या बेनज़ीर जब हुकूमत में थी तो पीपल्स पार्टी के पॉलिसीज क्या थे और अभी जो नवाज शरीफ ने हुकूमत करके गया है तो उनके पॉलिसीज क्या थे। नंबर 3 आप देखेंगे कि कौन सी पार्टी के पास वो सलाहियत और वो ताकत है जो सूबे में और वफाक में हुकूमत कायम कर सकती है, ताकि कोऑर्डिनेशन आपके मसलों को हल करने के लिए बेहतर हो सके। आप सब फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए खुद फैसला करें। आप खुद फैसला करें। और मैं कहती हूं कि इस इलेक्शन में एक बहुत अहम मामला है यूनिटी वर्सेस एथनिसिटी। आप खुद देखें कि पॉलिटिक्स ऑफ एथनिसिटी ने सिंध के अर्बन एरियाज को क्या दिया है और क्या जज्बात पर। इस वक्त मैं मानने के लिए तैयार हूं कि कराची में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब तक अल्ताफ हुसैन से मोहब्बत और प्यार करते हैं और अब तक उनके साथ वफादारियां भी रखते हैं, मगर मैं कहती हूं कि आप खाली जज्बे से ना देखें, आप देखें कि आप और आपके बच्चों और आपके वतन का मुस्तकबिल कौन बेहतर चला सकता है, किसका प्रोग्राम और किसका मंसूबा। अगर आप
آپ یہ تجزیہ کریں گے 10 سال جب پالیٹکس آف ایتھنیسٹی رہی ہے، جب لوگوں نے نیشنلزم کے نام پر سب کچھ بھول کر کے اپنا ووٹ دیے ہیں، اور خالی اپنا ووٹ نہیں اپنا جان بھی دیے ہیں، اور خالی اپنا جان نہیں مگر بہت سے ایسے انٹلیکچوئلز سے لے کر کے لیبرنگ کلاسز تک لوگوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ آج بھی کراچی کے شہر میں ایتھنک پارٹیز کے انٹر فائٹنگ سے 4 لوگوں کو ہلاک کیا گیا ہے، جس کے تصاویر اخبار میں آئے ہیں، اور اخبار بچے بھی دیکھتے ہیں، ہر ایک دیکھتا ہے۔ آپ فیصلہ کریں کہ اس وقت پاکستان کو، کراچی کو ایتھنیسٹی کی ضرورت ہے یا نیشنل پارٹی کا ساتھ دینا اور اردو سپیکنگ کراچی حیدرآباد کو نیشنل مین سٹریم میں آ کر کے اپنا کردار ادا کرنا، وہ ضرورت ہے وقت کا۔ میں ضرور امید رکھتی ہوں جب میں کراچی میں چلتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ یہاں روڈز کی کیا حالت ہے، جو لوکل باڈیز کی ذمہ داری ہے اور جس کے لیے لوکل باڈیز کو پیسے بھی ملتے ہیں۔ جب میں چلتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ بڑے بڑے ٹینکرز بک رہے ہیں، پانی ہے جو خریدے گا، مگر ہم پانی ٹیکس دیتے ہیں اور ہمارے گھروں میں پانی نہیں پہنچتا۔ اگر پانی شہر میں نہ ہو تو ہم کہیں کہ پانی نہیں ہے۔ آپ کا ووٹ ایک ایسے جماعت کے لیے ہوگا جس کے جڑوں چاروں صوبوں میں بھی ہیں اور سب کمیونٹیز کے اندر بھی ہیں۔ میں کراچی کے اہلیان کے پاس آئی ہوں آپ کو کہنے کے لیے کہ 1979 میں آپ میئرشپ پاکستان پیپلز پارٹی کو اسی شہر میں دینے والے تھے، اور میئرشپ روکنے کے لیے اس وقت کے مارشل لاء انتظامیہ نے ہمارے کاؤنسلرز کو گرفتار کیے ہیں۔ تو جو شہر 1979 میں پیپلز پارٹی کو بھاری اکثریت سے منتخب کر سکتی ہے، وہ شہر ابھی بے نظیر کو مایوس نہیں کرے گی، وہ شہر ابھی بے نظیر کو مایوس نہیں کرے گی۔ میں اپیل کرتی ہوں ان سب لوگوں سے جو اس وقت ایک ایتھنک گروپ یا دوسرے ایتھنک گروپ میں ہیں، میں ان سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ آپ یہ چھوڑ دیں اور ایک مین سٹریم پارٹی میں آئیں۔ اور اگر آپ ایک مین سٹریم پارٹی میں نہیں آنے چاہتے ہیں تو میں ان سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ خود ایک ماڈریٹ لائن اپنائیں، دہشت گردوں اور ایکسٹریمسٹ سے ڈس ایسوسیٹ کریں، کرمنل ایلیمنٹ سے ڈس ایسوسیٹ کریں اور آئیں۔ سندھ میں جتنے رہنے والے ہیں ہم ان کو سندھی سمجھتے ہیں۔ یہ مجھے نہیں پسند آتا کہ میں اپنے آپ کو سندھی بلاؤں اور میں دیکھوں کہ میرا بھائی، میرا سگا کزن، میں ان کو مہاجر کہوں۔ ہمارا خون ایک ہے، ہم ایک دھرتی میں پیدا ہوئے ہیں، ہم ایک دھرتی میں دفن ہوں گے، ہمیں آپس میں مل کر کے رہنا ہے، ہمیں آپس میں مل کر کے رہنا ہے، اور انشاءاللہ اکٹھا مل کر کے ہم ہر چیلنج کا مقابلہ بھی کریں گے۔ میں آپ کو کچھ بتانے چاہتی ہوں کہ دنیا کے اندر تبدیلیاں بہت آ رہی ہیں، ایک نیا طریقہ کار آ رہا ہے گورنمنٹل سٹرکچرز کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے، کمپلیمنٹ کرنے کے لیے، اور وہ ہے این جی اوز۔ ہم این جی اوز کو ترجیح دینے چاہتے ہیں، ہم کمیونٹی ورک کو ترجیح دینے چاہتے ہیں، ہم ایک مورل کروسیڈ ویج کرنے چاہتے ہیں تاکہ لوگ خالی یہ نہ دیکھیں کہ حکومت ہمیں کیا دے گی، کب دے گی، کتنا انتظار کریں۔
مگر اکٹھا ہو کر کے ایک کمیونٹی بیسس پر ایک دوسروں کی مدد کریں اور ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام میں جدھر وائبل ویلڈ این جی اوز ہیں ان کو حکومت استعمال کرے گی سوشل ورک کے لیے خالی نہیں مگر ساتھ سینیٹیشن ڈرینیج کلین روڈز ہم چاہتے ہیں وہ لوگ جن کے اندر جذبہ ہو کمیونٹی کے لیے سوشل فیبرک کیا ہے سوسائٹی کیا ہے Society is the interconnection of different communities and peoples working together. ہمارے ملک کے اندر سوشل فیبرک ختم ہو چکا ہے یا کمزور ہو چکا ہے ہمارے ملک کے اندر کمیونٹی فیلنگ کم ہو چکی ہے میں میرے بھائیوں اور بہنوں کو یاد دلوانے چاہتی ہوں کہ جب پاکستان بنا تھا اور لاکھوں کے تعداد میں مہاجرین پاکستان کے اندر آ رہے تھے تو اس وقت اس وطن کے بیٹے اور بیٹیوں نے جو اسپرٹ جو جذبہ کا مظاہرہ کیے کیمپس لگائے کھانے دیے سب کچھ کیے وہ جذبہ کدھر ہے میں ماننے کے لیے تیار نہیں کہ وہ جذبہ مر گیا ہے وہ جذبہ اب تک زندہ ہے مگر اس جذبے کو سامنے لے آنے کے لیے اس خدمت کے جذبے کو سامنے لے آنے کے لیے حکومت کو بھی موٹیویٹ اور انسپائر کرنا چاہیے آج کل کے دنیا میں ویلیوز جو بن گئے ہیں وہ ویلیوز ہیں پیسے کے گاڑیوں کے ہاں گھر بھی ضرورت ہے گاڑی بھی ضرورت ہے پیسے کی اہمیت ہے میں نہیں کہتی کہ پیسے کی اہمیت نہیں بٹ واٹ اباؤٹ ہارڈ ورک واٹ اباؤٹ آنیسٹی واٹ اباؤٹ انٹیگریٹی واٹ اباؤٹ کیریکٹر پرانے زمانوں میں سوشل سٹیٹس ان لوگوں کو دیا جاتا تھا جس میں کیریکٹر تھا جس میں آنیسٹی تھا جو ہارڈ ورکنگ تھے ان کا احترام کیا جاتا تھا اور وہ احترام کے خاطر کام کرتے تھے وہ جذبہ ہم واپس پیدا کرنے چاہتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ روزگار کی ضرورت کے ساتھ ساتھ ایک سیلف ہیلپ کمیونٹی فیلنگ آنیسٹی ہارڈ ورک کی اہمیت ہے کوئی بھی زندگی کے اندر 99% پرسپریشن ہے 1% انسپریشن ہے مگر ہمارے ملک کے اندر لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اگر میں کوئی ایم این اے ڈھونڈوں یا ایم پی اے ڈھونڈوں ہمارے سب مشکلات ختم ہو جائیں گے جی ہاں جو مٹھی بھر لوگ ایم این اے ایم پی اے تک پہنچیں گے ہو سکتا ان کے لیے شارٹ کٹ ہوگا بٹ لائف از ناٹ فل آف شارٹ کٹس We have to teach people to work hard and to tell them that hard work pays off. Hard work pays off. We have to reward people who work hard. If we don't reward people who work hard, then why should anybody feel the need to work hard? So human resource development, support to NGOs, support to education. Campuses mein اسلحہ نہیں ہونا چاہیے پروفیسرز کی عزت ہونی چاہیے with great احترام to PSF students جو کبھی کبھی جذباتی ہو جاتے ہیں they will lead the struggle to restore respect and sanctity to the universities inshallah ہم تعلیم پر اتنا ترجیح دیتے ہیں کہ جب آپ نے مجھے اس ملک کا پرائم منسٹر منتخب کیے تو میں نے ایجوکیشن کو 70% سے ایجوکیشن بجٹ میں اضافہ کیا 70% سے It was the biggest quantum leap in educational expenditure since the birth of Pakistan. مجھے افسوس ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی کی حکومت کو ہٹائی گئی تو ساتھ ساتھ ایجوکیشن میں 70% کا کٹ کیا گیا اور بجٹ کو پہلے سال میں 70% اور اس سال میں 1.5% کاٹا گیا ہے اور اگر آپ ایگزامن کریں کہ ویلیو روپی کی کتنی گر گئی ہے so the cut in education is monumental. You must judge parties on performances, not just promises. Everyone
can promise a rozgar. So it is time for us to see what are the real problems. And there are many problems. For instance, Pakistan को इतने बहुत foreign scholarships मिलते हैं, दुनिया से foreign scholarships मिलते हैं. और एक दफा एक स्टूडेंट मेरे पास आया था जब मैं प्राइम मिनिस्टर थी कि हमें ये फॉरेन स्कॉलरशिप चाहिए और एग्जाम इस्लामाबाद में अधूरे. मैंने मालूम की कि आधे स्कॉलरशिप जो हमें मिलते हैं वो इस्तेमाल ही नहीं होते हैं. क्या लोग हमें स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं कि आप आला तरीन यूनिवर्सिटीज में जा करके पढ़ें और हम स्कॉलरशिप्स जाया कर रहे हैं जैसे रद्दी पेपर है, हम फेंक रहे हैं. क्यों हमने तज्जिया किए? क्योंकि रेड टेप इतना है कि जब तक प्रोविंशियल एजुकेशन गवर्नमेंट राइट्स टू द फेडरल गवर्नमेंट राइट्स टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टिल द प्रोविंशियल इनवाइट. तो हमारा इरादा है कि हर प्रोविंस के अंदर हम एक लिएजन ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन कायम करेंगे ताकि फॉरेन scholarships should be used to the maximum benefit for all the young people of Pakistan. हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम के तहत हम नए तालीमी इदारे कायम करने चाहते हैं और खाली नए तालीमी इदारे नहीं मगर साथ साथ चारों सूबों में हम टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स कायम करने चाहते हैं. वक्त की क्या जरूरत है चारों सूबों में, खसूसन बड़े शहरों में. और क्योंकि कराची सबसे बड़ा शहर है, खसूसी कराची में ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि हायर एजुकेशन को तो आप छोड़ें, लोगों को प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल में भी दाखला नहीं मिलता है. और जो चंद स्कूल हैं, हर माँ बाप ये समझते हैं कि मेरा बच्चा इधर तालीम नहीं हासिल करेगा तो उनकी फिर सक्सेस लाइफ में नहीं हो सकेगी. We need secondary schools, primary schools, technical institutes, and inshallah we will build them. Balki, not only do we need primary, secondary schools and technical institutes, but we also need institutes in the field of electronics, where qualified electronic technicians can be given special attention to establish a cottage industry in the field of electronics. We will establish institutes of industrial chemistry and chemical engineering at Karachi, inshallah. बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला है. हर हुकूमत बेरोजगारी के बारे में बात करती है. नवाज शरीफ के हुकूमत के स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि नवाज शरीफ के दौर में बेरोजगारी में इजाफा हुआ. ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स जो अखबारों में शाया हुआ है कि हर साल उनके दौरे हुकूमत में 18 लाख से बेरोजगारों में इजाफा हुआ. मगर अगर हम उनके तकरीरें सुने तो वो कहते हैं कि हमने येलो टैक्सी स्कीम दिए हैं और बस अभी सबको रोजगार फराहम किया गया. मैं आपको येलो टैक्सी स्कीम के बारे में बताना चाहती हूँ. ये एक स्कीम था 1989 जुलाई अगस्त में मैंने टेलीविजन पर आकर के तकरीर की कि हम खाली सरकारी नौकरियां नहीं दे सकते मगर साथ साथ हम चाहते हैं कि लोग सेल्फ सफिशिएंट बन जाएं और रिक्शास के लिए, टैक्सीज के लिए कर्जे दिए जाएंगे. ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में पीपल्स पार्टी के दौर में फंसी हुई थी क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हिसाब किताब लगा रही थी कि कितने डिमांड है टैक्सीज के लिए ताकि डिमांड के मुताबिक वो उतने टैक्सीज को मुल्क के अंदर आने. नवाज शरीफ ने कहा कि सब टैक्सीज ले आ सकते हैं. वेल, व्हाई शुड एवरी प्राइम मिनिस्टर थिंक कि मेरे को पॉपुलैरिटी मिल जाएगी अगर मैं ये फ्री टैक्सीज दे दूं, फिर हर एक आकर के शुरू क्यों नहीं हो जाए. लेट अस अंडरस्टैंड, अगर किसी भी बेरोजगार को टैक्सी मिला है, मैं सबसे ज्यादा इस मुल्क में खुश हूं कि उनको रोजगार फराहम किया जाए. मगर हम आपस में तो सच बात करें, असल टैक्सीज जो हैं वो तो सफेद पोशों को किए हैं क्योंकि सफेद पोश समझते हैं कि ये एक सस्ती गाड़ी और पता नहीं सब किस देने भी पड़े या ना देने पड़े. और इसका बिल क्या है? 6 अरब रुपया. अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं सस्ती गाड़ियां
سفید پوشوں کو دینے کے لیے اگر ہماری ملک کی معیشت اتنی مضبوط ہوتی تو ضرور کریں، مگر اس کا نتیجہ ہے کہ 6 ارب روپیہ کا بل پاکستان کے معیشت پر ڈالا گیا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ کیلپول دوائی جو ہر ماں اپنے بچوں کے لیے خریدتی ہے، جو 5 روپیہ پہلے تھا آج 11 روپیہ ہے۔ یہ 6 ارب روپیہ آپ لوگوں، ہم سب کے جیبوں سے آ رہا ہے۔ جب حکومت پیسہ خرچ کرتی ہے، حکومت کو کہاں نہ کہاں سے پیسہ جمع کرنا پڑتا ہے، تو جب ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں سستی گاڑی ملی ہے، ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کی قیمت ہم صابن میں، آٹا میں، تیل میں، کپڑوں میں کتنا ادا کر رہے ہیں۔ ابھی میں کچھ مہنگائی کے سلسلے میں بتانے چاہوں گی۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ مہنگائی ختم ہو، مگر مہنگائی کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ مہنگائی اس وقت ختم ہو سکتی ہے جب بجٹ ڈیفیسٹ کم ہو جائے۔ بجٹ ڈیفیسٹ کیا ہے؟ کوئی بھی، اگر میں مہینے میں 1000 روپیہ خرچ کروں، اب میرا آمدنی 1000 روپیہ ہو مگر میرا خرچہ 1100 ہو، تو 100 روپیہ کا ڈیفیسٹ بن جائے گا۔ ابھی ظاہر ہے اگر میں ہاؤس وائف ہوں یا میں کام کر رہی ہوں اور 1000 روپیہ کا خرچہ سے کسی کا ٹیپ ریکارڈر یہاں بند ہو گیا، 100 روپیہ ڈیفیسٹ ہے، تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں پھر کہنا ہے کہ کیا چیز کاٹ سکتے ہیں، کیا چیز ہم کم خریدیں۔ مگر حکومت جب 1000 روپیہ کی اور 1100 کا خرچہ کرتی ہے، 100 روپیہ کے لیے وہ چیزیں نہیں کاٹتی، وہ کہتی ہے اسٹیٹ بینک نوٹ چھاپو، اور جتنا اسٹیٹ بینک نوٹ چھاپتے ہیں اتنا ہی نوٹوں کی قیمت گر جاتی ہے اور پھر مہنگائی ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے سابقہ حکومت کی تنقید کی کہ پیپلز پارٹی کے دور میں بجٹ ڈیفیسٹ 8.5% سے 6.5% پر آ گیا تھا، مطلب کم ہو گیا تھا۔ آپ نے وہ 6.2% کو لے کر کے واپس 8.5% بنائے۔ بجٹ میں ڈیفیسٹ میں آپ نے اضافہ کیا ہے، اور آپ کا خرچہ کیوں انکریز ہوا ہے؟ جب آپ پبلک سیکٹر یونٹس کو پرائیویٹائز کر کے بیچ دیے ہیں تو آپ کو تو بجٹ ڈیفیسٹ کم کرنا تھا۔ آپ کے بجٹ ڈیفیسٹ میں کیوں اضافہ ہوا؟ میں یہاں کہتی ہوں کہ economic management is a number 1 priority of the next PPP government and fiscal responsibility. کیونکہ ان لوگوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیے ہیں۔ کہتے ہیں ورلڈ بینک اور IMF نے ہماری تعریف کی ہے۔ کون سے ورلڈ بینک اور IMF کی رپورٹ قوم کے سامنے پیش کریں؟ میں چیلنج کرتی ہوں کہ آپ آ کر کے ٹیلی وائز ڈبیٹ میں میرے ساتھ بیٹھ کر کے دکھائیں کہ کہاں آپ کی ایسے تعریف ہوئی ہے۔ پاکستان آج بینکرپٹ ہے، قائد اعظم سے لے کر کے بے نظیر حکومت تک سب حکومتیں جو آئیں ان لوگوں نے 300 بلین روپیز کو بورو کیے تھے۔ یہ آیا ڈبل ہو گیا to 600، ڈبل ہو گیا 2.5 سالوں میں۔ He managed to borrow more in 2.5 years than every single government from the Qaid Azam to Benazir Bhutto. Is this fiscal responsibility? Is this making the nation self-sufficient? Foreign exchange borrowing also increased. And the mismanagement of the economy is such that I offer you one simple proof. جب پیپلز پارٹی کی حکومت کو ڈسمس کیا گیا اس وقت روپیہ کی قیمت بنسبت ڈالر تقریباً 21 روپیہ تھا۔ جب ہم حکومت میں آئے 21 روپیہ تھا، جب ہم حکومت سے گئے تو 21 روپیہ تھا۔ ابھی ڈالر کے نسبت پاکستان $1 کے نسبت 29 روپیہ، 2.5 سالوں میں 9 روپیہ۔ آپ 1947 سے آج تک
حساب لگائیں کہ اگر سب حکومتیں ایسے کرتے تو آج 100 روپیز ٹو $1 یا 150 روپیز ٹو $1. This is matter of record. Let's have an issues-oriented election. We fought for democracy. When we were fighting for democracy, it was a different struggle. And when we were fighting for democracy, we were fighting against them. They were the ones who were imprisoning the youth of Pakistan, hanging prime ministers, arresting women. We fought for democracy. But we fought for democracy not only because we want the vote, we fought for democracy because we want to build bridges, we want to build hospitals, schools, we want to build centers of learning. We fought for democracy so we could determine our own future. We fought for democracy so we could say کہ ووٹ ہمیں مل گیا ہے، اب ہمارے مقدر کا فیصلہ ہم خود کریں گے. اور اگر مقدر کا فیصلہ خود کرنا ہے تو ہمیں دیکھنا ہے اور تجزیہ کرنا ہے کہ جو روپیہ 21 روپیہ ڈالر تھا 1990 میں، آج وہ 29 روپیہ کیسے ہو گیا ہے. اور جس بندے نے اس کو 29 روپیہ بنایا تو کیا اس کو حق پہنچتا ہے کہنے کے لیے کہ میرے دور میں معیشت کی ترقی ہو؟ ابھی میں آپ کو بتانے چاہتی ہوں کہ ہمارے لیے یہ روپیہ ڈالر کا کیوں خراب ہے، کیوں ڈی ویلیویشن آف دا روپی خراب ہے. کیونکہ ہمارے جو اکانومی کے 75% حصہ ہے وہ ڈالر میں ہے. فوڈ آئٹم ہم ڈالر میں امپورٹ کرتے ہیں، ڈیٹ ری پیمنٹ ہم ڈالر میں کرتے ہیں، ملٹری پرچیسز ہم ڈالر میں کرتے ہیں. اگر پہلے میں $1000 فوڈ پر، آٹا، ایڈیبل آئل، wheat, edible oil is all imported, sugar is imported, petrol is imported. اگر پہلے ہم $1000 امپورٹ کر رہے تھے for food, military and debt repayment as an example, تو اس وقت ہمیں اپنے لوگوں پر 21,000 کا ٹیکس لگانا تھا یہ 1,000 واپس ری پے کرنے کے لیے. آج جو ڈالر کی قیمت 29 بن گئی ہے تو وہی $1,000 واپس دینے کے لیے ہمیں اپنے لوگوں پر 29,000 ٹیکس لگا کر کے 29,000 حاصل کرنا. یعنی آپ کو یہ زیادہ ٹیکس دینے سے زیادہ ڈبل روٹی نہیں ملی، زیادہ چینی نہیں ملی، وہی جو آپ پہلے کھا رہے تھے اس کے لیے آپ کو جیب سے زیادہ دینا. This is what we mean when we say that the gap between the rich and the poor is increasing. بہرحال economic management is the #1 priority of the next PPP government which inshallah you will form. I see اقبال یوسف پریشان ہو رہا ہے کیونکہ اس نے مجھے کراچی کے لیے پوائنٹس دیے تھے، تو میرے خیال میں کراچی کے پوائنٹس پر جلدی آ جاؤں تاکہ ان کی پریشانی دور ہو جائے. ہم چاہتے ہیں کہ کیونکہ کراچی کا کوٹا فیڈرل سروسز میں اس وقت لیس پاپولیشن پر ہے اور کراچی کی اصل پاپولیشن 1 کروڑ لوگ ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ the quota should be refixed on actual population basis and all vacancies from grade 1 to 15 should be filled according to rules on merit system but within the rural and urban quota. Head offices of various government and semi-government departments should not be shifted from Karachi unless it is absolutely necessary. New jobs should be created for unemployed students, unskilled and skilled labor, technicians, chemists, computer operators, computer programmers, pharmacists and other fields. The people from rural and urban Sindh will be encouraged to join the armed forces and to seek recruitment and commission in them.
Cottage industry will be promoted so that government money spent on engineers, technicians, chemists and pharmacists does not go waste. Cottage industry plots. Now I know Mr. Ardashir Kawasji will get upset because he always gets upset when the name plot is mentioned. But cottage industry plots near all the existing industrial estates of Karachi will be created so that there are not only industrial estates but that cottage industry plots are also allocated to the youth to establish cottage industry in their respective fields of electronics, chemical, laboratory chemicals, pharmaceutical, basic raw material, dye stuffs, etc. But inshallah, come October 6th, one of the first projects to be taken up again will be the metro project for the people of Karachi. खाली मेट्रो ट्रेन नहीं, मगर हमारा इरादा था कि इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान बुलेट ट्रेन, इंशाअल्लाह ताला हम अभी बुलेट ट्रेन खाली इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान नहीं बनाएंगे मगर साथ साथ कराची और हैदराबाद के दरमियान भी बनाएंगे ताकि यहाँ के दरमियान जो ट्रैफिक है वो ज़रा आसानी से लोगों को आने जाने का मौका मिले और इससे इकोनॉमिक बूस्ट भी इंशाल्लाह हो जाए। सेहत के फील्ड में साबका हुकूमत ने 40% budget काटा. You need not guess that this 40% increase had been made during the People's Party government. हमारा स्कीम भी है for lady health visitors, for women to be recruited. Women are 50% of our population. I say 60%. Sorry. 55%. I say this not only because I am a woman, but I say this because women are heirs to 55% of what is in Pakistan. They form 55% of the population. यही वजह है कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो हमने विमेन के ऊपर जो बैनुल-अक़वामी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने की पाबंदी थी वो पाबंदी हटाई. पहले दफा PIA के अंदर लेडी पायलट को रिक्रूट किया गया और एक विमेन्स डेवलपमेंट बैंक कायम की गई, which was a bank by women, for women, but men could leave their money in there if they wish to help women. ये जो बैंक था, इस बैंक का नतीजा है कि we feel that women are a special part of our population and must be given their just share in the nation. यदि हमने ये नहीं किया मगर साथ साथ we were to raise a federal force of 500 police women, which was shelved by this government. The women's seat was shelved by this government. Today women don't have any representation in the National Assembly according to the law. इंशाल्लाह आपको हर तरीके से जितवाना है कि 2/3 मेजॉरिटी हो और हम आइन में तरामीम ले आ सकें. ये जो मेजर चेंजेस हैं, वुमेन्स सीट का चेंजेस है, लिस्ट सिस्टम का चेंज है, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट का चेंज है, न्यू बैलेंस ऑफ पावर का चेंज है. न्यू बैलेंस ऑफ पावर क्या है? वो ये है कि हम वफाक, सूबे और लोकल गवर्नमेंट के तहत रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट, टैक्सेस तकसीम करेंगे. जो कॉन्करेंट लिस्ट के टैक्सेस हैं वो सूबे को जाएंगे, मगर इस वक्त चारों सूबों में ओलिगार्की क्रिएट हो गया है और हर सूबे का पासमंदा इलाका या पासमंदा कम्युनिटी ये एहसास करता है कि हमें अपना ड्यू शेयर नहीं मिल रहा है. हमारी पॉलिटिक्स जस्टिस एंड इक्विटी की पॉलिटिक्स है और यही वजह है that we will inshallah bring about a new balance of power to give each community and each province their rightful place in the federation. We will also establish new hospitals in all the provinces. It gives me pride to note that Abbasi Shaheed Hospital was made by Zulfikar Ali Bhutto. मगर उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से कोई नया अस्पताल बना. 1977 के बाद एक नया हॉस्पिटल इस बड़े शहर में तामीर नहीं किया गया. इंशाल्लाह
ہمارے منصوبے کے تحت ہم چاروں صوبوں میں ہسپتال بنائیں گے، بچوں کے بھی ہسپتال بنائیں گے، اور ہماری کوشش کریں گے کہ جتنا ڈسٹرکٹ کاؤنسل لیول تک ہم جا سکیں ادھر جائیں. اور کراچی کے لیے ایک 200 بیڈڈ ہاسپٹل نارتھ کراچی میں، ایک 100 بیڈڈ ہاسپٹل ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، اور باقی 2 ضلعوں اور ڈسٹرکٹ کاؤنسل میں بھی ہاسپٹل. دوائیاں جو ہیں بہت مہنگے ہو رہے ہیں. ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ایک لسٹ بنے جو موسٹ یوز دوائیاں ہیں، اور جو لسٹ ہے موسٹ یوز دوائیوں کی ہم انکریج کریں گے کہ اس کا بیسک را مٹیریل پاکستان میں بنے. رجسٹریشن پالیسی پر نظر ثانی کریں گے، اور یہ جو منیمم لسٹ ہے اس کے اندر ہم دوائیوں کی قیمت کم کرنے کی کوشش کریں گے so that they should be able to reach the needy people. ہم نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیوواسکولر ڈیزیز کے لیے پیسہ دیں گے تاکہ وہاں کے ایگزسٹنگ فیسلٹیز کو بہتر کیا جائے اور اس کے لیے نیا اکوپمنٹ لیا جائے. اور پانی، ہمارا منصوبہ ایک ڈی سیلینیشن پلانٹ کراچی کے ڈیفنس ایریا میں، ایک ڈی سیلینیشن پلانٹ کراچی کے لیاری کے علاقے کے لیے. انشاءاللہ تعالی ہمیں کراچی کو ایسے شہر بنانا ہے کہ اگر اور کوئی چیز کی کمی ہو، کم از کم پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے جب ہم سمندر کے نزدیک رہتے ہیں، اور اتنا بڑا سمندر ہمارے نزدیک ہے. اسٹینڈرڈائز ماڈلز اسکولز اینڈ ہاسپٹلز کے بنائے جائیں گے. اسٹینڈرڈائز ہاسپٹلز میں پرائیویٹ سیکٹر سے دس از گوئنگ ٹو بی اے نیو پارٹنرشپ ناٹ بٹوین monopoly capitalists. This is going to be a partnership between young and middling entrepreneurs, a partnership between people from middle income groups and the government. What is this partnership? بہت سے لوگ they have the talent, they can go to their relatives, they can raise some money, but they don't have enough money to set up a clinic and start their own practice. They don't have enough money to set up their own school. So anybody who has, say, 5 lakhs to set up a school and fulfill the certain criteria will be given 5 lakhs by the government to build a standardized school or to build a standardized hospital so that the amenities come to the people through this new partnership between people and between government. Now for the greater water supply project, you see how much we think of the water. For the greater water supply project, we had sanctioned a special fund of 4.5 billion in the year 89-90. But unfortunately, this has not been done, and we shall give this project high priority and attempt to complete it in the shortest possible time. The question of metropolitan rights for Karachi will be examined, and after examination and consideration, a decision will be taken in this regard, as will the question of KESC. KESC is right now, Karachi Electric Supply is with the Federation. The question will be examined whether it is beneficial to keep Karachi Electric Supply with the center or whether it should be given to the province of Karachi. Electricity is a major problem. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ الیکٹریسٹی کا پرابلم آپ کے لیے یہاں کراچی میں ہے. آپ مجھ سے پوچھیں جو 9 دیروں سے ابھی آ رہی ہوں، 18 گھنٹے کے لیے الیکٹریسٹی نہیں ہوتا. Electricity is a major problem. This is why we had got the nuclear power plant from France, so that we could build this great power plant and have cheap electricity, clean electricity for the teeming masses of Pakistan. It is unfortunately Pakistan's loss that they, in their myopic, pathological hatred for the PPP government was dismissed at a time when huge projects, including the Chinese power plant, were being bargained for and brought to Pakistan. So we must give energy. We must give energy. توانائی طاقت کے بغیر نہ صنعت چل سکتا ہے، نہ آج کے زمانے میں گھر چل سکتا ہے. اور اتنے سالوں سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم کالا باغ ڈیم بنائیں گے، ہم کالا باغ ڈیم بنائیں گے، اب تک نہیں بنا. میرے خیال میں کوئی 15 سال گزر گئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم بنائیں گے، مگر یہ ایک نعرہ ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ ہر ایک جانتا ہے کہ جب تک چاروں صوبوں کا اتفاق نہ ہو کوئی پروجیکٹ نہیں بن سکتا.
تو چلیں کالا باغ کو بھی رکھتے ہیں اس دن تک جب چاروں صوبوں کا اس کے اندر اگریمنٹ اور سمجھوتا ہو جائے، مگر ساتھ ساتھ باشا ڈیم شروع کریں، سیون ڈیم شروع کریں، ساتھ ساتھ آپ انڈسٹریز کو کہیں کہ آپ اپنی بجلی قائم کریں، ان کے لیے ریٹس بنائیں۔ ہم نے آپ کے لیے ہب ریور پروجیکٹ قائم کیے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے پیپلز پارٹی کی حکومت نے ہب پاور پروجیکٹ کیے تھے، جس کے تحت ہمیں پاکستان کے اندر تیسری دنیا میں سب سے بڑا ورلڈ بینک فنڈڈ پروجیکٹ مل رہا تھا۔ بد نصیبی تھی کہ عوامی حکومت کو ہٹایا گیا اور پھر جو رپا کے پالیسیز اور دوسرے پالیسیز اختیار کیے گئے تو اس کے تحت ہب پاور پروجیکٹ نہیں بنا، مگر انشاءاللہ اس پروجیکٹ کو بھی جو ہمارا پرانا پروجیکٹ ہے اس کو بھی لے لیں۔ وہیکل ٹیکس کا کراچی میں ایک بہت بڑا سیاسی مسئلہ بن گیا، اس کو ہم ایگزامن کریں گے، اور جب ہم پاور ڈیولوٹ کر رہے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ کوئی طریقہ ڈھونڈا جائے جدھر کچھ حصہ پروونس لے اور کچھ حصہ کراچی کو پروونس خود دے دے، اور خالی ہاں نہیں مگر باقی علاقوں میں بھی جدھر وہیکل رجسٹر ہوتے ہیں۔ پولوشن، کراچی کے اندر پولوشن کی وجہ سے پانی بھی خراب ہو جاتا ہے، لنگ ڈیزیزز کا انکریز ہے، اور اس ماڈرن ورلڈ کے اندر ہمیں پولوشن کے اوپر بھی کنٹرول کرنا پڑے۔ ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ، جس طریقے سے کنجیشن ہے، شکر اللہ وہ کلفٹن برج پر ہم نے سائڈ ویو بنا دی ہیں، مگر باقی ایریاز میں جس طریقے سے کنجیشن ہے اس کو نمبر 1 پرائیورٹی بنانا چاہیے۔ Karachi has become a sprawling urban metropolis, and unless we take the measures that are necessary, long traffic jams which have already begun will get longer. Therefore, we propose that parking plots should be built in all areas of the city for ground parking and multi-story parking in the congested areas and shopping plazas. We also want to construct a ring road for the heavy traffic in the south and north of Karachi. We had allocated a fund of 200 million ناظم آباد اور لیاقت آباد کے فلائی اوورز کے لیے، جب ہم حکومت میں تھے 200 ملین روپیہ ہم نے دیے تھے۔ ایک فلائی اوور شکر اللہ اس سال مکمل ہو جائے گا، اور دوسرا فلائی اوور انشاءاللہ ہم اس سال بھی شروع کر لیں گے۔ Now I just want to say, ladies and gentlemen, that it was Pakistan People's Party which has taken Pakistan into the world of modern life. We brought about the communication revolution. Who had seen the fax machine or the digital pager or the cellular telephone or the STN before Pakistan People's Party came in with its open policies and opened up the world? We believe in taking Pakistan into the future. We don't believe in taking Pakistan backwards. And when we are talking about taking Pakistan into the future, although this is an urban gathering, please مجھے اجازت دیں کہ میں زراعت کے بارے میں کچھ کہوں، کیونکہ زراعت کے بغیر آپ کے گھر کے اندر، بورچی خانے کے اندر جو کچھ بنتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ Agriculture has been neglected. Agriculture has stagnated. اس سال 3.6 نیگیٹو گروتھ ایگریکلچر میں رہا ہے۔ جتنا کم ہم خود بنائیں گے، جتنا کم فصل ہم خود پیدا کریں گے، اتنا ہی ہمیں بیرون ملک سے بلانا پڑے گا، منگوانا پڑے گا، خریدنا پڑے گا۔ وقت کی ضرورت ہے کہ ایگریکلچر کے اندر ہم ایک ریولوشن لے آئیں اور ایک ایگریکلچر کے اسٹیگنیشن کو دور کریں۔ شکریہ۔